اچھا بیٹا، اب میں آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. کیا نماز پڑھنے کا کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی. آپ نے کتنی، جس طرح ایک رکعت پڑھی جاتی ہے نا، اسی طرح تمام رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طریقے سے سبھی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. جب ہم نے نماز پڑھنی ہے، سب سے پہلے ہم نے کرنی ہے نیت. کیا کرنا ہے؟ نیت. بولے بولے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنی. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیت. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی کہیں کہ 2 رکعت نماز فجر فرض عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی، خدا کی منہ طرف خانہ کعبہ شریف، پیچھے امام کے اللہ اکبر. یہ کہنا ضروری نہیں ہے. اگر کہہ لیا جائے تو افضل ہے، اگر نہیں کہا جائے گا تو بھی نماز ہو جائے گی. یہ کہنا ضروری نہیں ہے. کم از کم آپ کے ذہن میں یہ بات ہونا ضروری ہے کہ آپ جناب فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آیا سنت پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں. بس اتنا یاد ہونا چاہیے. رکعتیں کتنی ہیں؟ 2. ظاہر فجر کی 2 رکعتیں ہیں. سب سے پہلے ہم کریں گے نیت. کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ نیت کریں گے. میرے پاؤں کی طرف دیکھیے گا اور اپنے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھیے گا. یہ میں کھڑا ہوں نماز کے لیے، یہ میرے پاؤں کس طرف ہیں؟ کس طرف ہیں؟ میرے پاؤں کس طرف ہیں؟ پاؤں کس طرف ہونے چاہیے؟ سیدھے. پاؤں کس طرف ہونے چاہیے؟ اور آپ نے اتنے ہی پاؤں بچھانے ہیں جتنی آپ کی صحت ہے، نہ کہ آپ کی صحت میرے جیسی ہے اور آپ کے پاؤں ایسے ہوں. ایسا نہیں. یا میرے جیسی صحت ہے تو پاؤں ایسے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. جتنی آپ کی صحت ہے آپ نے اپنی صحت کے اکارڈنگ آپ نے پاؤں پھیلانے ہیں بس. اب نیت میں نے آپ کو بتا دی ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. کیا؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہاتھ باندھیں گے. اللہ اکبر. جب میں نے ہاتھ باندھے ہیں تو میرے ہاتھ کس طرف تھے؟ سیدھے، اسٹریٹ سیدھے تھے. اب ہم نے نماز کی نیت اللہ اکبر کہہ کے باندھ لی ہے. اب یہ جو ہماری 3 انگلیاں، 1 2 اور بڑی اور 2 ساتھ چھوٹی، ان کو ہم نے کہاں پہ رکھنا ہے؟ یہ ہمارا بازو ہے، ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پہ اس طریقے سے اس انگوٹھے اور اس چھوٹی انگلی سے ہم نے اپنے بازو کو پکڑنا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے. یہ جو 3 انگلیاں ہوگی وہ کہاں پر آ جائیں گی؟ ایٹومیٹکلی دوسرے بازو کی ہڈی پر، ٹھیک ہے. اب نیت ہم نے کر لی، ہاتھ ہم نے باندھ لیے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے ثنا پڑھنی ہے. کیا؟ اب ہم نے ثنا پڑھنی ہے. ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے. تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے. کیا؟ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کو سورت آتی ہے، کیا؟ جو بھی آپ کو سورت آتی ہے آپ نے وہی والی سورت پڑھ لینی ہے. توجہ میری طرف رکھیں. آپ نے وہی والی سورت پڑھ لینی ہے جو بھی سورت آتی ہے. سورت پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ثنا، پھر تعوذ اور تسمیہ، پھر سورت فاتحہ. پھر جو بھی سورت آپ کو آتی ہے آپ نے پڑھ لینی ہے. سورت مکمل ہوگی. اب ہم نے رکوع کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے. رکوع کا طریقہ جو ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ثنا بھی پڑھ لی، تعوذ تسمیہ بھی پڑھ لی. اب ہم نے
سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی اور سورہ بھی پڑھ لی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ رکوع. اللہ اکبر. آپ نے صرف میری طرف دیکھنا ہے، بس آپ نے کرنا نہیں ہے. میری کمر بیلنس ہے یا نہیں؟ بولیں یار. آپ نے اسی طریقے سے اپنی کمر کو بیلنس رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ رکوع میں. کہاں پہ ہیں؟ اب رکوع میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کتنی مرتبہ؟ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو جتنی مرتبہ آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ یہ کہاں پر ہیں ہم؟ کہاں پہ؟ رکوع میں. اب ہم نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اگر تو آپ جماعت کے ساتھ ہیں تو آپ کہیں گے ربنا لک الحمد بس. اگر اکیلے ہیں تو پھر آپ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے. اب رکوع سے بھی کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ. سجدے کا طریقہ دیکھیے گا، میری طرف آپ نے دیکھنا ہے بس. ابھی ایک رکعت مکمل ہوگی. جس طرح ہم نے رکوع کیا ہے سیم اسی طرح رکوع کریں گے. جس طرح ہم نے سجدہ کیا ہے اسی طرح سجدہ کریں گے. جس طرح رکوع سے کھڑا ہوا ہوں اسی طرح آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ آپ نے نماز کا ہے، تو یہ اسی طریقے سے ہی آپ نے نماز پڑھنی ہے. شاباش شاباش.